انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں. اسپیشلی یہ مضامین جو ہیں ہاسپٹل انفیکشن کنٹرول کے حوالے سے ہیں اور عوام کے لیے بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں. متاثرہ وبائی امراض کی مریضوں کی علیحدگی، یعنی کہ جو ایپیڈیمک کے طریقے پہ ڈیزیزز پھیلتی ہیں ان کے مریضوں کو کس طرح علیحدہ کیا جائے اور ان کے اندر کیا چیزیں، کیا رطوبتیں، کیا یعنی کہ کھانسی کے ذرات یا چھینکوں کے ذرات یا دوسرے ہوا کے ذریعے پھیلنے والی بیماریاں کس طریقے سے وہ پھیلتی ہیں، اس کے حوالے سے ہم بتانا چاہیں گے تاکہ جو خاص طور پر بیماریاں اس طرح پھیلتی ہیں اس سے عوام الناس کو بھی معلومات حاصل ہو سکے اور ہاسپٹل کے عملے کو بھی معلومات حاصل ہو سکے کہ کس طرح انفیکشن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. انفیکشن سے محفوظ رہنے کا عالمی طریقہ کار یعنی کہ علیحدگی، اس کو آئسولیشن کہتے ہیں. انفیکٹڈ یعنی کہ مریضوں کو یعنی کہ انفیکٹڈ پیشنٹس کو عام لوگوں سے علیحدہ کرنا وہ طریقہ ہے جس کو اپنا کر ہم صحت مند لوگوں کو بیماروں سے دور رکھتے ہیں اور اس طرح بیماری کی روک تھام اور مزید پھیلنے سے روکا جاتا ہے. اسپتال میں مریضوں کی علیحدگی آئسولیشن کے لیے کمرے ہوتے ہیں اور آئسولیشن پالیسی ہوتی ہے جو بین الاقوامی پالیسی کی روشنی میں بنائی جاتی ہے. علیحدگی کی ذمہ داری معالج یعنی کہ ڈاکٹرز، انفیکشن کنٹرول ڈاکٹرز اور انفیکشن کنٹرول نرس کی ہوتی ہے. وہ مریض کی بیماری کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو کتنی اور کس قسم کی علیحدگی کی ضرورت ہے جو کہ اسپتال کی پالیسی سے مطابقت رکھتی ہو. علیحدگی کے مریض کی اطلاع انفیکشن کنٹرول کمیٹی اور انفیکشن کنٹرول ٹیم کے چیئرپرسن، سربراہ اسپتال ہاسپٹل کے سپرنٹینڈنٹ اور نرسوں کی سربراہ یعنی کہ نرسوں کی میٹرن کو دی جاتی ہے. نرسنگ انچارج آئسولیشن وارڈ اپنے وارڈ کے ذمہ دار ہوتی ہے اور وہ انفیکشن کنٹرول کے اصولوں کو اپنا کر مریض کو علیحدہ کر کے یعنی کہ پیشنٹ کو علیحدہ کر کے بیماری کو مزید پھیلنے سے روک دیتی ہے اور ایک صاف، شفاف اور بیماری سے پاک ماحول بنانے میں اسپتال کی مددگار ثابت ہوتی ہے. علیحدگی یعنی کہ آئسولیشن کے اصول، پرنسپلز آف آئسولیشن. علیحدگی آئسولیشن کرنے سے مریض اور مریض کو ہاسپٹل یعنی کہ صحتی ادارے کے لوگوں اور ملاقاتیوں سے، وزٹرز سے دور کر دیا جاتا ہے اور اس طرح بیماری کے یعنی کہ ڈیزیز کے پھیلاؤ کو روک دیا جاتا ہے. اسی ذریعے سے انفیکشن کی زنجیر کو توڑا جاتا ہے، لیکن اس میں وقت زیادہ اور علاج کی قیمت بڑھ جاتی ہے. ہر مریض جس کو علیحدہ کیا جاتا ہے ہاسپٹل یعنی کہ اسپتال کی پالیسی کے عین مطابق ہوتا ہے اور یہ بین الاقوامی ادارے یعنی سینٹر آف ڈیزیز کنٹرول کو پالیسی سے مطابقت رکھتا ہو. سخت علیحدگی یعنی کہ اسٹرکٹ آئسولیشن. اسٹرکٹ آئسولیشن ایسے طریقے کے لیے زرد رنگ یعنی کہ یلو کلر کارڈ استعمال ہونا چاہیے جس میں ساری تفصیل درج ہوتی ہے اور وہ کمرے کے باہر لگا ہو. اس قسم کی علیحدگی ان بیماریوں میں کی جا سکتی ہے، مثلا ڈپتھیریا، وائرس ہیمریجک فیور، پلیگ یعنی کہ طاعون، نمونیا، چیچک، چکن پاکس، ہرپیس وغیرہ وغیرہ. ملاقاتی حضرات یعنی کہ جو وزٹر حضرات ہیں ان کے لیے برائے مہربانی کمرے میں داخل ہونے سے پہلے نرسنگ اسٹیشن کو اطلاع دیں. ہاتھ مریض سے ملنے سے پہلے اور ملنے کے بعد ہینڈ واشنگ ضرور کریں. خصوصی کمرے کے دروازے بند رکھیں. گاؤن، ہر شخص کمرے میں داخل ہونے سے پہلے گاؤن ضرور پہنیں. یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر مریض کے کمرے میں داخل ہوں گے اور آپ کے کپڑوں میں وہ جراثیم لگ جائیں گے
تو آپ اپنے گھر میں جا کے اپنے بچوں کو، اپنے اور دوسرے افراد کو بھی بیمار کر سکتے ہیں۔ اگر گاؤن پہنا ہوگا تو گاؤن وہیں پر اتار دیا جائے گا اور وہ جو ہے لانڈری میں جا کے انفیکٹڈ مٹیریل انفیکشن اینٹی سیپٹک سالوشن کے ذریعے اس کو ڈس انفیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ دستانے، ہر شخص کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دستانے یعنی کہ ہینڈ گلوز ضرور پہنیں۔ ماسک، ہر شخص کمرے میں داخل ہوتے وقت ماسک، پروٹیکٹیو ماسک ضرور پہنیں۔ لینن یعنی کہ جو چادریں وغیرہ ہیں اس کے بارے میں، مریض کے استعمال شدہ کپڑے وغیرہ کو 2 تھیلیوں میں رکھ کر اس کو یعنی کہ لانڈری یا جہاں پر بھی بھیجنا ہو، جو بھی پالیسی کے حساب سے جگہ ہو اس جگہ بھیجنا چاہیے۔ ویسٹ یعنی کہ کچرے کو ڈبل تھیلی میں رکھیں اور اس کو بھی پراپر طریقے سے جو بھی ہاسپٹل کی پالیسی ہو اس حوالے سے اس کو ڈس انفیکٹ کیا جائے۔ اشیاء، اسپتال کا متاثرہ کچرا یعنی کہ ویسٹ دوہری تھیلی میں یعنی ڈبل بیگ میں رکھیں اور اس پہ خطرے کے نشان لگائیں۔ ان کو ڈیکنٹامنیشن مشین اور ری پروسیسنگ کے لیے روانہ کریں۔ تو جو بھی ہاسپٹل کی پالیسی ان سب چیزوں کے لیے موجود ہو اس کے اوپر پراپر طریقے سے اور اسٹرکٹلی عمل کیا جائے۔ حفاظتی علیحدگی، پروٹیکٹیو آئسولیشن، اس طریقے کے لیے ہرے رنگ یعنی گرین کلر کا کارڈ استعمال ہوتا ہے جس میں ساری احتیاطی تفصیل درج ہوتی ہے۔ وہ کمرے کے باہر لگا ہوا ہوتا ہے۔ اس قسم کی علیحدگی مندرجہ ذیل بیماریوں میں کی جا سکتی ہے۔ جلے ہوئے، زیادہ جلے ہوئے مریض ان کے اندر جو ہے وہ بہت ہی کم صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ بیماری سے بچ سکیں۔ ان کی کافی جلد جلی ہوئی ہوتی ہے، وہ کھلی ہوئی ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کی اوپر انفیکشن کے زیادہ حملے ہوتے ہیں۔ جلد کی شدید بیماریاں، اس کے علاوہ جو ہے لمفوما، لیکومیا اور ہاجکن ڈیزیز وغیرہ، مختلف رنگوں کی علیحدگی آئسولیشن کے کارڈز ہوتے ہیں۔ اب یہ سب بیماریاں اس قسم کی ہوتی ہیں کہ ان کے اندر مریضوں کے اندر قوت مدافعت بالکل نہیں ہوتی، یعنی کہ ان کے اندر اپنے آپ کو بچانے کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے، جس وجہ سے ان کو کوئی بھی بیماری لگنے کا بہت جلد خطرہ ہوتا ہے۔ ان کے حفاظت کے لیے کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے، یعنی کہ وزٹر حضرات کے لیے، ان برائے مہربانی کمرے میں داخل ہونے سے پہلے نرسنگ اسٹیشن کو اطلاع دیں۔ ہاتھ یعنی کہ ہاتھوں کے بارے میں کیا کرنا چاہیے، مریض سے ملنے سے پہلے اور ملنے کے بعد ضرور دھو لیے جائیں، یعنی کہ ہینڈ واشنگ ضرور کی جائے۔ خصوصی کمرے کے دروازے بند رکھیں۔ گاؤن، ہر شخص کمرے میں داخل ہوتے ہوئے گاؤن ضرور پہنیں۔ دستانے یعنی کہ ہینڈ گلوز، ہر شخص، ہر فرد کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ہینڈ گلوز ضرور پہنیں۔ ماسک، ہر شخص کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ماسک پہنیں۔ تازہ گلدستے، پھول، پودے، تازہ سبزیاں، پھل وغیرہ نہ لائیں۔ بیمار آدمی کا کمرے میں داخلہ ممنوع ہے۔ کمرے میں جانے والے سامان کے لیے کسی خاص احتیاط کی ضرورت نہیں۔ اس حوالے سے ہم آگے بتائیں گے کہ خون اور جسمانی رطوبت والے مریضوں کی علیحدگی، بلڈ اینڈ باڈی فلوئڈ آئسولیشن، اس طریقے کے لیے سرخ رنگ ریڈ کلر کا کارڈ استعمال ہوتا ہے جو کمرے کے باہر لگا دیا جاتا ہے۔ ملاقاتی حضرات کے لیے، وزٹرز کے لیے، برائے مہربانی کمرے میں داخل ہونے سے پہلے نرسنگ اسٹیشن کو اطلاع دیں۔ یہ ضروری ہے کیونکہ اگر کوئی بھی خاص احتیاط اس مریض کے لیے ضروری ہو تو وزٹرز کو بتلا دی جائے گی۔ ہاتھ یعنی کہ ہینڈز، مریض سے ملنے سے پہلے اور ملنے کے بعد ضرور دھو لیے جائیں، یعنی کہ ہینڈ واشنگ ضرور کی جائے۔ خصوصی کمرے کے دروازے بند رکھیں۔ گاؤن، ہر شخص کمرے میں داخل ہوتے ہوئے گاؤن ضرور پہنیں۔ دستانے، ہینڈ گلوز، ہر شخص کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دستانے یعنی کہ ہینڈ گلوز ضرور پہنیں۔ ماسک، ہر شخص کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ماسک پہنیں۔ لینن، مریض کے کمرے استعمال شدہ کپڑے وغیرہ 2 تھیلیوں میں رکھ کر
اور اس کو ہاسپٹل پالیسی کے طریقوں پر عمل کریں، کچرے کو ڈبل تھیری میں رکھیں اور ہاسپٹل کی پالیسی پہ عمل کرتے ہوئے اس کو روانہ کیا جائے۔ اشیاء: اسپتال کا متاثرہ کچرا یعنی کہ ویسٹ دوہری تھیلی میں یا ڈبل بیگ میں رکھیں اور اس پہ خطرے کا نشان لگائیں۔ اس کو ڈیکنٹامنیشن اور ری پروسیسنگ کے لیے روانہ کیا جائے۔ احتیاط: سوئی اور تیز دھار والے یعنی کہ نیڈل اور شارپ انجریز آلوں سے زخمی ہونے سے بچا جائے اور ان کی ریکیپنگ نہ کی جائے۔ ان کو انفیکشن کنٹرول کے طریقے کے مطابق صحیح ڈبوں میں صحیح طرح سے روانہ کیا جائے اور ڈبوں پر خطرے کا نشان موجود ہونا چاہیے۔ یہ سب چیزیں، یہ سب مسائل جو بھی ہیں ہم نے آپ کو بتائے، ہاسپٹل کے عملے کے لیے خاص طور پر ضروری ہوتے ہیں کہ وہ ان کی احتیاط اس طرح کریں، مگر عوام الناس کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آئسولیشن کیوں ضروری ہے اور کس وجہ سے کی جا رہی ہے اور ان کو کیا کیا خطرات ہو سکتے ہیں ان مریضوں سے ملنے میں۔